تو مل جائیں گے لائق نہیں ملنے والی اور سب ہجرات کے پیام بر کو نہیں مانو گے در بدر بھٹکو کے عزت نہیں ملنے والی یا نبی آجی کر دیجئے اعلان قدر آج کے بعد تو مولس نہیں ملنے سبحان اللہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد سامان کر گئی ایمان کو حیات ملے حق و زندگی قربانی حسین بڑا کام کر سبحان اللہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد احسان نہیں غرب میں عزا میں شبیر وطن سے سبحان اللہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد شبیر میں آنکھوں سے جو آنسو بہاتے ہیں شبیر میں آنکھوں سے جو آنسو بہاتے ہیں کہے قسمت وہی
جنات میں گھر اپنا بناتے ہیں ہمیں شبیر میں آنکھوں سے جو آنسو بہاتے ہیں عہد میں جب فرشتوں نے مجھے دیکھا تو یوں بولے تیری امداد کو مشکل کشا تشریف لاتے ہیں ہمیں شبیر میں آنکھوں سے جو آنسو بہاتے ہیں کمر ٹوٹی ہوئی ہے شاہ کی عباس کے غم میں کمر ٹوٹی ہوئی ہے شاہ کی عباس کے غم میں یہ ہمت ہے جمع مردان دی میاں اٹھاتے ہیں ہمیں شبیر میں آنکھوں سے جو آنسو بہاتے ہیں قسم ہے آیا تطہیر جن کی شان میں آئے انہی کو سرب ہے نا شام میں آداب پھراتے ہیں ہمیں شبیر میں آنکھوں سے جو آنسو بہاتے ہیں کہانوں کر یہ زینب نے مدد کو آئیے بابا ستم گئے عبد بیمار کو بیڑی پہناتے ہیں ہمیں شبیر میں آنکھوں سے جو آنسو بہاتے ہیں ذرا دیکھے تو کوئی حوصلہ اس گھر کے بچوں کا علی اصغر گلے پر تیر کھا کر مسکراتے ہیں ہمیں شبیر میں آنکھوں سے جو آنسو بہاتے ہیں فرشتوں میں ہے مدام کانپتا ہے عاشق اس میں شاہ مظلوم رن میں تربت اصغر بناتے ہیں ہمیں شبیر میں سبحان اللہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد یہ کربلا میں نیا کیسا انقلاب آیا یہ کربلا میں نیا کیسا انقلاب آیا یہ کربلا میں نیا کیسا
کربلا میں کیسا انقلاب آیا، جوان بیٹھ کے میار پہ شاہ کہتے تھے، اجل نے چھین لیا تم کو جان شباب سے سورا ہمارے خط کا نام تھا کوئی جواب آیا، اسی کے واسطے عباس کے کٹے شانے، مگر خیام میں شبیر کے نام سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چشم تر کا ہے سلام اشارہ ہم کو، چشم تر کا ہے سلام اشارہ ہم کو، قبر سے کیجو نہ خدا
چشم تر کا ہے سلام یہ اشارہ ہم کو جو زینب کی ردا آئی صدائے شبیر جو زینب کی ردا آئی صدائے شبیر شمر نے ذبح کیا آج دوبارہ ہم کو چشم تر کا ہے سلام یہ اشارہ ہم کو جو دور سے آئی کسی بچے کی صدا طالبان والے اسوار نے پکارا ہم کو چشم تر کا ہے سلام یہ اشارہ ہم کو دکھلا کے سرے شہر سے سکینہ نے کہا دیکھیے سمر ستارگار نے مارا ہم کو چشم تر کا ہے سلام یہ اشارہ ہم کو ہاتھ کہراتے ہیں تم یہ نہ سمجھنا ہاتھ کہراتے ہیں تم یہ نہ سمجھنا بیٹا کہ نارم سے تربات میں اتارا ہم کو چشم تر کا ہے سلام یہ اشارہ ہم کو ہاتھ تھراتے ہیں تم یہ نہ سمجھنا بیٹا کہ نارام سے تربات میں اتارا ہم کو سورا سے یہ اکبر کے ہم آئیں گے ضرور اے بہن موت نہ آئے جو قضارا ہم کو چشم تر کا ہے سلام یہ اشارہ ہم کو خالی اکبر کو سبحان میں گلا خط میں نے خالی اکبر کو سبحان میں کلا کس لیے آئے نا لینے کو خدا ہم کو چشم تر کا ہے سلام سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد جب داغ بے پسینہ سکینہ اٹھا سکی جب داغ بے کسینہ سکینہ اٹھا سکی درد دل نہ خوف کے مارے سنا سکی کھائے
तमाचे सिमर के जब तक वो खा सकी सिन कम था दुख बहुत थे ना बर्दाश्त ना सकी रोए तो जालिमों ने जफा बेशुमार की आखिर जबर को देके मौत इख्तियार की जब दाग बे कसी ना सकीना उठा सके राह की तो शिमरू पुकारा खामोश हो और चुप हुई तो बेपदरी ने कहा करो शिद्दत अतश में पुकारी के पानी दो याद करके रह गई बाबा की प्यास को याद करके रह गई बाबा की प्यास को सोए जो आंसू पोंछ के चश्मे बुरार से है हुसैन कह के फिर उठ बैठी ख्वाब से जब दाग में कसीना सकीना उठा सके तो थे बोलती वो डरे हुई हाशिम रुआया तन में यहाँ पत्थर थड़े हुई आह बात में लब पर अली गर्दन की रेस माथी लहू में भरी हुई गमरुक ने लटका था तो रसन खोल देती थी बाहर जो सिमर बोलता था बांध लेती थी जब दाग बे कसीना सकीना उठा सके जब प्यास लगती रोके चचा को पुकार दी दुखते जो कान शाहे होदा को पुकार दी आता न कोई तो खुदा को पुकार दी जीने से तंग आके कज़ा को पुकार दी कहती थी ना शशाना इमाम उमम रहे रुलवाने को दूर है रोने को हम रहे जब दाग में कसीना सकीना उठा सके हाले शबे वफाते सकीना है यादगार गोया के अपनी मर्ग से थी बेकस आशिका मिलती थी शाम से वो गले सबके बार अरे माँ की बलाए लेती थी माँ की वो काज़िम को भूपी के कभी सर झुकाती थी बेखता पे सबसे खता बख्शवाती थे जब दाग में कसीना सकीना उठा सके से चुपके कभी करती थी बयान एक जगह मैं जाऊंगी इस घर से मैं होकर वो पूछती थी कहो तो कहाँ और दरवाजों में कफल है हाथों में रासियां दरवाजों में कफल है हाथों में रासियां ये कहती थी कि कफल लगा है तो क्या जिंदा है बंद रोज़ा अर्ज़ वा धुरा हुआ
داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکی. کہتی تھی کہ دبل لگا ہے تو کیا ہوا، زندہ ہے بند روزہ رضواں کھولا ہوا. جب داغ بے میری موت ایسی مبارک کرے خدا، مرتے ہی میرے قید سے سب کن بہو رہا، مرتے ہی میرے قید سے سب کن بہو رہا. جاتا رہے بخار برا در کبے، جنت کو ہم روا ہو مدینے کو، جنت کو ہم روا ہو مدینے کو. ہو سکینہ لے کے بلا سب کے مر گئی، حیدر کی پوتی مشکلیں آسان کر گئی. جب داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکے. یہ حال ہو گیا سب کا تباہ، بھولے سبوں نے سر پہ سکینہ کیا. وہ پیٹ اس قدر کے ہلا عرش زور جلا، خواب اجل سے چونکا یزید زبور. بولی ہوا سے کیا ہے سبب شور و شین کا، ماں سے سکینہ مانگتی ہے سر حسین کا. جب داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکے. سن کے اس نے تشتے پلا بھجوایا شہر، یہ سن کے اس نے تشت میں بھیجا شہر کسا، بیٹی کے لینے کے لیے آیا سرے پدا. رکھا گیا جو تشتے تلائے زمین پر، سرپوش اس کا الٹا سکینہ نے آنکھوں کو کھول کر شہ پہ نگاہ کی، بابا نے تو نگاہ کی بیٹی نے آگے. جب داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکے. جو الجھ دیکھی کہا لوگوں کا، مہمان میرا پیاسا ہے پانی کو پلا، لینے کو باپ آئے ہیں رخصت کو میرا. اماں کفن منگاؤ سواری میرے، اماں کفن منگاؤ سواری میری. قاسم بھی پیشوائی کو اکبر کے آئے ہیں، اور پوتے کو بھگنے والی اصغر میں آئے ہیں. جب داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکے. کرتی ہوں ایک وصیت آخر میں سو دعا، اللہ چچا کی روح سے جاتی ہوں شاہ، کچھ ہو سکا نہ مجھ سے وہ مجھ پر ہوئے نثار، کچھ ہو سکا نہ مجھ سے وہ مجھ پر ہوئے نثار. دنیا میں جب ہلال محرم ہوا، میری طرف سے فاتحہ سکے کا دیو،
کے کیجیو جب داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکے یہ کہہ کے سر جھکا لیا پیش سرے پدا اور جب کہے تو نائب مشکل کشا اے سر تو میری موت کے سختی کو سہر کا نڈالی بھی کھڑے ہیں سرا نڈالی بھی کھڑے ہیں سرا سر کی جبی پہ اپنی جبی دھر کے رہ کلمہ پڑا بلائنی اور مر کے رہ گئے گل پڑ گیا حسین کے پیارے لگے ہر کانوں نے نبض دیکھی تو پایا ندام چلائی صدقے جاؤں مجھے دے گئے چلائی صدقے جاؤں مجھے دے گئے اپنی کہی نہ میری سنی یہاں کیا اصغر کو کچھ پیام میں نے دیا نہیں تم چل بسی ارمان رخصت کیا نہیں جب داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکے اصغر کی بھول باتیں سناؤ نثار ارے اکبر کا ذکر کر کے رلاؤ نثار شیلے کا نیل ماں کو دکھاؤ نثار ارے بابا کو جا کے در پہ بلاؤ نثار ماتم کے دل دبے ہیں نا رونے کے جوش ہے بی بی جو خاموش ہو تو سب خاموش ہے ڈھانپنے کا وقت ہے پچھلا پہر ہوا ارے بابا کو تیرے روتی ہوں سو ساتھ دے کرتے سے منہ کو ڈھانپ کے پہلو میں بیٹھ جا ارے اماں کی بیٹی اماں کو آواز دو ماتم سدا یہ گھر تھا تیرے بہنے کرنے سے زندہ بھی سونا بی بی کے مرنے سے جب داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکے سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد
بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد قال إمام حسين عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد مثلي لا يبايع مثل لا يزيد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد گرامی افراد مومنین حضرات بہت ہی مشہور و معروف حدیث شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا عزیزو ہمارا موضوع اور ہمارا ٹاپک ہے وہ آج کے مجلس میں ہے عظمت حسین اور حسینیہ بس یہ 30 منٹ یا 40 منٹ اتنی دیر آپ کے درمیان والے موضوع ہے عظمت حسین اور حسینیت کیا ہے بس اس کے اوپر ذہن متوجہ رہے انشاءاللہ نتیجے تک آپ کے ذہن کو پہنچانا۔ اور ایک بات یاد میں رکھے کہ ہم منبر پر جب آتے ہیں تو کوئی بات جب کرتے ہیں تو دلیل ساتھ لے کے آتے ہیں۔ بغیر دلیل کے ہماری گفتگو منبر سے نہیں ہوتی۔ وہ اور لوگ ہیں کہ جو کہہ دیتے ہیں مگر جب ان سے ثبوت دلیل مانگی جاتی ہے تو وہ دلیل نہیں لا پاتے، لیکن یہ فیض ہے حسین ابن علی علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد جہاں پر ہم بات کہتے ہیں وہاں دلیل ہے۔ ثاقب پر آنے کے بعد وہ خود نہیں بولتا ہے، صادق آل محمد امام جعفر سے ہے محمد ہمارا چاہنے والا منبر پر بیٹھتا ہے تو بولتا وہ ہے، زبان ہماری ہو جاتی ہے، یعنی فکر جو ہے وہ اہل بیت کی ہوتی ہے، زبان ذاکر کی ہوتی ہے۔ تو عزیزو ہم دلیل کے بغیر کوئی گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں سماج اور معاشرے میں غم حسین پر کتنا اعتراض ہو رہا ہے، لیکن میں عظمت حسین کے سلسلے سے گفتگو کر رہا ہوں، کتنا اعتراض ہو رہا ہے۔ اعتراض یہ ہوا کہ یہ بتائیے کہ جو ہم مجلسوں میں رو رہے ہیں، فرش عزا پہ رو رہے ہیں، یہ قرآن میں کس جگہ لکھا ہوا ہے؟ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا کہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ سب آپ مانتے ہیں، یہ جو قرآن میں لکھا ہے وہ سب کو مانتے ہیں۔ تو یہ جو سوال کر رہے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ رونا حسین پر یہ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو میں نے صاف لفظوں میں کہا کہ قرآن مجید کے کتنے سورے ہیں؟ کہا قرآن مجید میں 114 سورے ہیں۔ میں نے کہا مطلب 114 سوروں کے اندر ایک سورہ ابراہیم بھی ملے گا، ایک سورہ نوح بھی ملے گا، ایک سورہ الحمد ملے گا،
اندر رونے کی دلیل بھی موجود ہے اور وہ سورہ یوسف ہے۔ محمد علی احمد کا سوال ہے، اللهم صل على محمد وآل ایک سورہ یوسف ہے، اس میں دیکھ لیا، اور سورہ ابراہیم بھی، اس کے اندر آپ ملاحظہ کر لیجیے گا کہ کہاں پر رونا لکھا ہوا ہے، گریہ کرنا کہاں لکھا ہوا ہے۔ بھائی نبی یعقوب، میں توحیدی گفتگو کر رہا ہوں، حضرت یعقوب نبی کتنے فرزند تھے؟ مولانا بھی سوال کرتے ہیں تو آپ جواب دیں، یہ فرش عزا کا فیض ہے کہ ہاں ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے۔ یعقوب نبی کے 11 فرزند تھے اور ان 11 میں سے ایک کا نام جناب یوسف تھا۔ ملاحظہ کیجیے گا، جناب یوسف جناب یعقوب سے اجھل ہوئے۔ یہ قرآن کی گفتگو ہے، آپ سورے میں جا کے دیکھ لیجیے گا، قرآن کا کہہ رہا ہے کہ اجھل ہوئے، اور یہ جو غائب نہیں ہوئے بلکہ زندہ ہے۔ اب اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ فرشتے نے آ کے حضرت یعقوب سے بتایا کہ تمہارا بیٹا یوسف زندہ ہے۔ بھائی اب تم پوچھ رہیے تمہارا بیٹا یوسف زندہ ہے، تو یہ بتائیے کہ فراق یوسف میں یعقوب رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، آہو فغاں کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، سینہ پھوٹ رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، کسی ایک نے اعتراض نہیں کیا، اور یہاں تک ہمیں قرآن نے بتایا کہ فراق یوسف میں جناب یعقوب اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ ایک بزرگ حضرات موجود ہے، ایک محمد علی احمد کا سوال پڑھیے گا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جناب یوسف میں جناب یعقوب اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی، وَبْ یَزَّدْ، قرآن کی گفتگو ہے، قرآن کہہ رہا ہے اتنا روئے آنکھیں سفید ہو گئی۔ عزیزو، جب جناب یعقوب کو معلوم ہے یوسف زندہ ہے تو رو کیوں رہے ہیں؟ یوسف زندہ ہے تو رو کیوں رہے ہیں؟ انہیں علم ہے یوسف زندہ ہے پھر بھی رو رہے ہیں، مگر کسی ایک مسلمان نے اعتراض نہیں کیا، مگر حسین کے رونے پر اعتراض کیا۔ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ حسین ہے کیا؟ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ حسین کیا ہے؟ حسین فخر یوسف ہے، حسین فخر یعقوب ہے، حسین فخر ابراہیم ہے، حسین فخر عیسیٰ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین فخر ابراہیم ہے، حسین فخر نوح ہے۔ تو عزیزو، یعقوب اگر یوسف کے فراق میں روئے تو دنیا اعتراض نہ کرے، ہم فخر یوسف کو روئے تو دنیا سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللهم صل على محمد۔ اللهم صل على محمد وآل فخر یوسف پر روئے، اور دنیا والے کہتے ہیں کہ اسے قرآن سے دکھاؤ۔ کسی ایک نے اعتراض نہیں کیا یہاں کے اوپر۔ اب دوسرا سوال سنیے، سوال یہ ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام اللهم محمد وآل محمد۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کے منزل تک لے جانے کی کوشش کریں گے۔ ایک محمد علی احمد محمد۔ دیکھیں، ہم اپنے گھروں سے تعلق نکالتے ہیں، اپنے گھروں سے زلزلات نکالتے ہیں، اپنے گھر سے اگر نکالتے ہیں اپنے فرش سے عذاب ملاحظہ کیتے ہیں، نہیں فرش عذاب بھی گھر پہ بچھاتے ہیں، زلزلات گھر سے نکالتے ہیں، علم نکالتے ہیں گھر سے، شریعہ نکالتے ہیں۔ تو آج اعتراض ہمارے اوپر یہ ہونے لگا ہے کہ بھائی یہ کون سا دین ہے نیا؟ مولانا کہنے گا ہم گھر سے علم نکالے، گھر سے تعلق نکالے، اپنے گھر سے حسین کی
سبحان اللہ پڑھتے تو تمہیں معلوم ہو جاتا ہے بے کہ شک ہم نے زلجلال گھر سے کیوں نکالا ہے، ہم نے فرش اعلیٰ گھر پہ کیوں بچھائی ہے، بے شک ہم نے ماتم گھر پہ کیوں کیا ہے، ہم نے علم گھر پہ کیوں سجایا ہے۔ قرآن مجید نے کہا وَمَّا يَعْظِمُ محمد احمد پر صلوات پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا علی اللہم صلی علی جو بات ہماری ہوتی گفتگو ممبر سے وہ بغیر دلیل کے نہیں ہوتی ہے۔ دلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا قانع ہو جائے، اطمینان ہو جائے۔ بھائی نبی دنیا میں آئے تو ایک دلیل لے کر آئے، اور ان کی دلیل کا بھی معجزہ تھا۔ بھائی معجزہ تھا، میرا نبی آئے 1,24,999 نبی تشریف لائے، مگر اللہ نے ہر ایک نبی کے ساتھ میں ان کی دعوے کے لیے انہیں کے ساتھ ایک معجزہ بھیجا۔ اگر اللہ نبی کو اپنے معجزہ نہ دیتا تو کوئی یہ نہ سمجھتا اور پہچانتا نہیں کہ یہ نبی ہے یا کوئی عام آدمی ہے، کوئی نبی ہے یا کوئی عام آدمی ہے، مگر معجزہ آنے والے نبی کے لیے دلیل بنا۔ دلیل بنا بھائی میرا نبی جب آیا کائنات کے اندر تو مکے والوں نے میرے نبی سے دلیل مانگا، یا رسول اللہ آپ آئے ہیں، آپ یہ بتائیے نبوت کے دعویٰ کر کیا ہے، آپ نبی بن کر آئے، آپ کے پاس دلیل کیا ہے، نبوت کی دلیل کیا ہے۔ عزیز سنیے گا، نبی دلیل لے کر آتا ہے، نبی بغیر دلیل کے نہیں آتا ہے، نبی دلیل نہیں آیا۔ تو خالی مکے والوں کو یہ سوال نہیں تھا، بلکہ ہر مکے والے ہر فرد نے میرے نبی سے سوال کیا کہ آئے اگر تم اللہ کے نبی ہو تو تم کوئی معجزہ دکھاؤ۔ بھائی تم معجزہ دکھاؤ، بیداری کا تم کوئی معجزہ دکھاؤ۔ تو نبی نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا چاہتا ہوں یہ سامنے درخت لگا ہوا ہے، آپ اشارہ کریں یہ درخت جھک جائے۔ بھائی نبی نے اشارہ کیا، درخت ایک مرتبہ اپنی جگہ سے بلند ہوا، نبی کے دیار میں آیا، حرکت کیا، نبی کو سلام دیا۔ کہا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا میں چاہتا یہ ہوں عزیزو کہ یہ پتھر پڑا ہوا یہ تمہارے ہاتھ پر آ جائے، کلمہ پڑھ لے تو ہم سمجھیں گے تم اللہ کے نبی ہو۔ نبی نے ایک مرتبہ سنجریزے جو ہاتھ کر لیا، کلمہ پڑھتا ہوا نظر آ گیا۔ اللہ واہ واہ سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد وآل یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل سنجریزے نے کلمہ پڑھ کے بتایا یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ درخت نے سلامی کر کے بتایا یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ اب جملہ آگے پڑھو، دنیا کیا سمجھے؟ ان کے ہاتھ کا دھون جب سونا بن جاتا ہے، سونا بن جاتا ہے، امام سجاد سے چل رہی نا گفتگو، سونا بن جاتا ہے، سونا بن جاتا ہے۔ تو جس کے ہاتھ کا دھون سونا بن جائے، جس کے ٹھوکر سے مردہ زندہ ہو جائے، جس کے ٹھوکر سے مردہ زندہ ہو جائے، تو یہ بتاؤ وہ یہاں کا ہوگا کہ وہاں کا ہوگا؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد تو وہاں ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں سے شمی نکالتے ہیں، عالم نکالتے ہیں، زلزلہ نکالتے ہیں، دنیا والے اعتراض کرتے ہیں، لیکن قرآن نے کہا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ قرآن نے کہا کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا دلوں کا تقویٰ ہے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے نا، دلوں کا تقویٰ ہے۔ یہ جو ہم علم کا احترام کرتے ہیں، یہ جو ہم زلجنا کا احترام کرتے ہیں، یہ جو ہم تعبیر چنتے ہیں، یہ سب اللہ کی نشانی ہے، یہ سب اللہ کی نشانی، یہ شان اللہ ہے، یہ علم اللہ کی نشانی ہے۔
جہادی نشانی ہے عزیزوں اب دنیا سمجھے کہ علم کیا ہے گفتگو آ گئی لیکن میرے موضوع سے منسلک نہیں ہے لیکن میں نے کہا تمہیدی گفتگو میں آج کی خدمت عالیہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علم کی عظمت کیا ہے علم کی فضیلت کیا ہے علم کا وقار کیا ہے علم ایک شاعر اللہ ہمارے درمیان ہے جب بھی ہم کہیں جلوس میں علم دیتے ہیں چپل کو اتار لیتے ہیں اتارنے کے بعد ایک مرتبہ بڑھ جاتے ہیں علم کو چننے لگتے میں نے کہا بھائی کیا کہیں یہ علم عباس سے منسوب ہے بھائی بولیے یہ علم عباس سے منسوب ہے یہ غازی عباس سے علم منسوب ہے اس کا احترام کریے یہ شاعر اللہ ہے میں نے کہا پھر کہا علم کیا ہے میں نے کہا اور آپ نے کہا علم کیا ہے تو میں نے کہا علم یہ جو ہے یہ فوج کی جوانی کا نام ہے یہ علم کیا ہے اسلام کی جوانی کا نام ہے علم کیا ہے قوم کی نشانی کا نام ہے علم کیا ہے اور یہ علم کس کو ملا یہ علم کبھی جعفر کو ملا یہ علم کبھی حمزہ کو ملا یہ علم کبھی حیدر کو ملا یہ علم کبھی عباس کو ملا واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد یا علی یہ اسلام کی جیتی جاتی کا نام ہے علم دنیا آج کہتی ہے کہ علم اٹھاتے ہو یہ پرچم اٹھاتے ہو کیا اس کے سائے میں آپ کو کچھ ملتا ہے بھائی ملتا ہے میں نے کہا یہ علم باب الہوائے سے منسوب ہے جو باب الہوائے جو صاحب مراد ہے جو باب الہوائے ہے اس کے دیار میں آؤ گے تو تمہاری دعائیں قبول ہو جائے گی یہ علم قوم کی نشانی کا نام ہے یہ علم قوم کی پہچان کا موضوع نہیں ہے کچھ حضرات نے کہا مولانا کیا پھر کیا پڑھ رہے لیکن بات علم کی آ گئی بات شاہر اللہ کی آ گئی تو میں عرض کر رہا ہوں یہ علم کیا ہے تو شاعر کہتا ہے ہم کیا شاعر کہتا اہل دل کے لیے پرجوش کہانی ہے علم اہل دل کے لیے پرجوش کہانی ہے علم غور سے دیکھو تو اسلام کا بانی ہے علم اہل دل کے لیے پرجوش میں جوش میں نہیں بنا اہل دل کے لیے پرجوش کہانی ہے علم غور سے دیکھو تو اسلام کا بانی ہے علم فوج کا دل ہے سپاہی کی جوانی ہے علم واہ واہ سبحان اللہ سپاہی کی جوانی ہے علم تو دستے غدار میں گرتا نہیں ہلتا ہے علم میرے ساتھ کہیے دستے غدار میں گرتا نہیں ہلتا ہے علم دستے غدار میں گرتا نہیں ہلتا ہے علم اس لیے دستے وفادار کو ملتا ہے علم سبحان اللہ وفادار کو ملتا ہے علم بولے مرسل کی طرفدار کو دلتی ہے علم بولے مرسل کی طرفدار کو دلتی ہے علم لاکھ مانا کرے غدار کو دلتی ہے علم لاکھ مانا کرے غدار کو دلتی ہے علم بول موجود ہے پنخار کو دلتی ہے علم بول موجود ہے پنخار کو دلتی ہے علم حق کرار ہے موجود تو فرار کو دلتی ہے علم حق کرار ہے موجود تو فرار کو دلتی ہے علم تو زخم بات میرے دل کا سمایا تو نہیں یہ علم ہے کوئی بچوں کا سبحان اللہ سبحان اللہ یا کرنا چاہتا ہوں کہ علم کیا ہے علم کی عظمت کیا ہے اور علم کی فضیلت کیا ہے عزیزوں دیکھیے کسی بھی کوئی بھی ملک ہو کوئی ملک اگر ملک میں رہنے والا اگر یہ چاہے کہ ہم ہندوستان کے پرچم کو اپنے گھر میں لہرا دیں میں کہا سمجھا دے لے جاؤں آپ کو لیکن یہ سلوات کا سہارا مجھے ضرور دیجیے تاکہ عباس کا علم اٹھاتے نا یہ بتائیے انسان سے کہ ہر ملک کا ایک جھنڈا ہوتا ہے نہیں ہر ملک کا ایک پرچم مولانا تشریف فرماتا ہے کرے ہر ملک کا ایک پرچم ہوتا ہے ہر ملک کا ایک جھنڈا ہوتا ہے ہر ملک کا ایک نشان ہوتا ہے ہر ملک کا نشان ہوتا ہے یہ بتائیے اپنا جھنڈا اپنا پرچم دے یہ کوئی چاہے کہ ایران میں لہرا دے تو وہاں کے لوگ یہی کہیں گے بلکہ لوگ نہیں کہیں گے حکومت کی طرف سے نمائندہ آئے گا کہ تم اصول قانون نہیں سمجھتے ہو ملک کے قانون نہیں
ایران کا نہیں ہے، یہ ہندوستان کا ہے۔ اور ہندوستان میں آ کے اگر لبنان کا جھنڈا لہرا دیا جائے، پرچم لہرا دیا جائے، تو اب یہاں پر اعتراض ہوگا ہندوستان کی حکومت کو، بھائی کیا کر رہے ہو؟ یہ پرچم ایران یہاں کا نہیں ہے، یہ لبنان کا ہے، یہ لبنان کا ہے۔ بھائی عزیزان محترم، اگر ہندوستان والے چاہے اپنا پرچم ایران میں لہرا دے تو نہیں لہرا سکتے ہیں، ایران والے چاہے تو لبنان میں لہرا دے تو لبنان والے ایران کے اوپر اپنا پرچم اپنا جھنڈا لہرا نہیں سکتے، ہندوستان والے لبنان کے گھر پہ جا کر اپنا پرچم اپنا نہیں لہرا سکتے، کیونکہ ہر ملک کا ایک قانون ہوتا ہے، ہر ملک کا ایک اصول ہوتا ہے کہ جہاں کا پرچم ہو، جہاں کا جھنڈا ہو، وہی لہرایا جائے، وہی اسے بلند کیا جائے۔ مگر عزیزو، جب 8 محرم آ جائے، 8 محرم آ جائے، ہر ملک کا رہنے والا، ہر ملک کا رہنے والا اپنے گھروں کی چھتوں پر عباس کا علم لہرا دے، سبحان اللہ، واہ واہ، عباس کا علم لہرا دے، کوئی اعتراض نہیں کرے گا، کوئی نہیں کہے گا۔ میں کہتا ہوں کہ جب 8 محرم آئے عباس کا علم لہرا دو، اس لیے میں نے سنا ہے کہ جس گھر کے چھت پر عباس کا علم لہراتا ہے، آگ سے آتے ہیں گزر جاتے ہیں۔ سبحان واہ واہ، اللہم صل علی محمد۔ زندگی ہے، یا باس، یا باس، یا باس، یا باس، یا اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ ایک منظر اور پیش کر سکتا ہوں، وہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ عزیزو، جب کسی ملک پر کوئی مصیبت آتی ہے، اگر یہ جملہ نہ سمجھے تو ہماری خطابت پر کوئی ڈر صاحب نے نہیں سمجھا، پوری خطابت کو آپ نے نہیں سمجھا۔ ملک، کوئی ملک ہو، جب کسی ملک پر کوئی حادثہ آ جاتا ہے تو 1 ہفتے کے لیے، 10 روز کے لیے اس کا پرچم سے رنگو ہو جاتا ہے۔ اس لفظ کو نہ سمجھے تو خود نہ سمجھے، اس کا پرچم سے رنگو ہو جاتا ہے۔ ملک جو کہ حادثے میں مبتلا ہو چکا ہے، ملک حادثے میں مبتلا ہے، اس لیے 1 ہفتے کے لیے یا 10 روز کے لیے اس کا پرچم، اس کا جھنڈا ترنگا ہو جاتا ہے۔ ارے سلام کو کربلا میں 10 محرم نہیں، پہلی محرم سے لے کر، اب میں پوری طاقت کے ساتھ پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں آپ کی بیداری کیا ہے، پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک عباس کا پرچم لہرایا۔ واہ واہ، پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک عباس کا پرچم لہرایا، اور 10 محرم کے بعد جب 11ویں محرم آئی تو کوفے کے بازار میں، کوفے کے شام میں عباس کا علم نے لہرا کے بتایا حسین فاتح ہو گیا، یزید ہار گیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یزید کو شکست ہو گئی، یہ پرچم نے بتایا۔ تو میری گفتگو جو تھی وہ یہ تھی، مثل اللہ یباؤ جو مثل یزید، یہ مولا کے کلام ہے نا، مثل اللہ یباؤ مثل یزید۔ حسین نے کیا کہا جملہ؟ مولا کے کلام ہے نا، کیا کہا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ عزیزو، خطابتیں مسلسل آپ سن رہے ہیں، ماشاءاللہ سنتے چلے آ رہے ہیں، 1.5 گھنٹے کی خطابت، 2 گھنٹے کی خطابت، مسلسل محرم سے لے کر اب تک سنتے آ رہے ہیں۔ میری اس حقیر فقیر آواز تک بھی آپ لبیک کہیں گے تو میرے دل سے بھی دعا نکلے گی، میرے دل سے بھی دعا
کیا بتا رہا ہے؟ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کہنا ہے یہ مجلس میں خاموش رہنا، یہ آپ یہ نہیں بلکہ مجلس میں جب بیٹھو تو ذکر حسین کیا، ذکر حسین کیا کرو، حسینیت کا پیغام ہم ممبروں سے پہنچا رہے ہیں نا، یہ ہمارا شعار ہے، یہ ہماری محبت ہے حسین سے، ہم حسین کے چاہنے والے ہیں۔ تو مولا نے کیا جملہ کہا؟ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ عزیزو ذاکروز کے سننے والوں، علماء حدیث کے سننے والوں، مولا میرا حسین کیا یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے، ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے؟ یہ کہہ سکتے تھے مولا، کہہ سکتے تھے، مگر کیا کہا؟ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ بھیا ہاں میں کہا سمجھا لے جاؤں، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ حسین کون سا پیغام دے رہے ہیں؟ یہ حسین بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ حسین کا مقصد کیا ہے؟ یہ حسین کا ہدف کیا ہے کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا؟ مطلب حسین کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی حسینی ہوگا چاہے وہ زمانے میں ہو۔ اتنی خاموشی سے آپ نے سنیا میرے جملے کو، اس سلوات کا صحابہ محمد علیہ بیعت نہیں کرے گا۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی حسینی ہوگا، کوئی کردار حسینی رکھتا ہوگا تو اپنے دور کے کسی ظالم جابر کی بیعت نہیں کرے گا۔ مولانا کا تشریف فرما ہے، 99